آپ کو گھروں میں ڈالز یا جو ایسے اسٹف ٹوائز جو کسی جانور کی یا کسی وجود کی شکل رکھتے ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے، جو آسانی سے پوزیسڈ ہو سکتے ہیں، ان میں جن آ سکتا ہے۔ اچھا، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جب بھی جادو کا اثر وغیرہ ہم دیکھیں تو گھر سے تعویذ مل جانا، کوئی کپڑا کٹ جانا، چیز غائب ہو جانا، تو جادو کے اس کے علاوہ اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جادو اگر کسی انسان پہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجولی ہوتا ہے کسی ایک انسان پہ تو وہ اس کے سمٹمز الگ ہیں، اگر اوور آل پورے گھر پہ ہوا ہے تو اس کے حالات و واقعات کچھ اور ہوں گے۔ جادو، آزمائش اور اللہ کی پکڑ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جہاں تک بات ہے کہ آپ کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں سنیریو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا سنیریو آپ کا ہے۔ اگر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ کے جتنا بس میں ہے آپ اتنا دے رہے ہیں اور آپ کو ان ریٹرن پھر اس کا ملے گا، اس چیز پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ صدقہ خیرات نہیں کر رہے اور چیریٹی کے آپ کے معاملات نہیں ہیں اور آپ کی اپنی کچھ کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہیں، اس پہ پھر آپ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری آزمائش ہے، وہ آپ کی کوئی پکڑ ہے، کوئی غلطی ہے۔ بہت زیادہ اگنور کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ نہیں کر سکتے اگنور۔ کیا ہوگا کہ آپ کے واش روم کی لائٹیں روز روز خراب ہو رہی ہوں گی، آپ سوئیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کی چھت پہ کوئی، جیسے ٹیبل اگر ہم یہاں پہ اٹھائے بغیر اس کو تھوڑا سا گھسیٹیں گے تو آواز ایک پیدا ہوگی، اس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ یا رات کو سونے کے بعد آپ کے دروازوں کو کوئی ناک کرتا ہے، دروازے خود بہت کھل جاتے ہیں۔ الیکٹریسٹی بھی ایک آگ ہے، فائر ہے، اس پہ ان کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے۔ لائٹیں فلیکچویٹ ہو، بار بار آن آف ہو، پنکھا بار بار آن ہو رہا ہے، جی میں نے آف کیا، ٹی وی بار بار آن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ یہ ایول اینٹیٹیز کرتی ہیں آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں وہ ہوتا کیا ہے، دو چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ ہمارے یہاں پہ نا بڑے ایسے ایشوز ہیں، لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے اس طرح کے بڑے کیسز دیکھے، جی رات کو ہمارے واش روم سے آواز آتی ہے ٹک ٹک کی، ٹک ٹک کی، ٹک ٹک کی، پتہ نہیں واش روم میں کیا۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کوئی ٹیپ ہلکا سا اوپن ہوتا ہے جس کا ایک پانی کا ڈراپ وہ نیچے، وہ جو سٹین ہوتی ہے ڈرین کی جو جالی ہوتی ہے اس کے اوپر گرتا ہے تو ایک آواز ایسی پیدا ہوتی ہے ٹک کی، جو آپ کو وہ ایسے محسوس ہوگی کہ واش روم میں کسی نے کوئی ناک کیا۔ اس طرح کے کچھ نفسیاتی معاملات بھی ہیں۔ جو آپ نے بات کی نا کہ آج کل لوگوں کے ساتھ بڑا گھروں میں سب کی چھت سے آواز آتی ہے، وہ ہوتا کیا ہے، ہمارے گھر جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہوتا ہے نا، جو پانی کے پائپ ہے نا ان میں سے آواز آتی ہے۔ اچھا، اس طرح کی آواز ہوتی ہے، یہ پانی کے پائپوں میں سے آتی ہے رات کو آواز، یا تو موٹر چلنے سے آتی ہے، موٹر نہیں چل رہی ہوگی تو زمین سے ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پائپوں میں آواز آتی ہے، اور کبھی کبھی ہلکی سی وائبریشن بھی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایک وہ چیز نوٹ کیجیے گا، آپ کے بیڈ روم میں اگر اٹیچ واش روم ہے، آپ کے بیڈ روم کا جب دروازہ اوپن ہوگا نا تو آپ کے واش روم کا دروازہ بھی ہلکا سا وائبریٹ ہوتا ہے، یا واش روم کا دروازہ کھلے گا تو مین دروازہ بھی، یہ دیواروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں نارمل ہیں جن کو لوگ جادو اور جنات سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ان کا جادو اور جنات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کیا جادو ہر انسان پر ہو جاتا ہے؟ اچھا، اس سوال میں ایک اور چیز ظاہر کریں کہ جادو زندہ انسانوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، جنات نے اگر کسی جسم پہ آنا ہے تو ان کو ایک جسم چاہیے، باڈی چاہیے، تو قبرستانوں میں چلیں گے نا۔ اتنے مردے بھرے پڑے ہیں، اتنی قبریں ہیں، پرانی بھی نئی بھی ہر طرح کی، ادھر کیوں نہیں جن جاتے؟ سوال ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اس انسان پہ آتے ہیں، ایک تو جو زندہ ہو، جس کے ساتھ ہمزاد ہو، قرین ہو، دوسرا جس کے جسم میں خون گردش کر رہا ہو۔ ابلیس نے دو اختیارات مانگے جیسے میں نے اس میں بتایا، ایک تو میرا بچہ، میرا بیٹا، جن کا بچہ، ابلیس کا بچہ پیدا ہوگا ہر انسان کے ساتھ۔ ہمارے پہ جادو ہونے کی وجہ، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جادو ہوتا ہے جنات، ایول اینٹیٹیز کی سپورٹ سے، ان کی مدد سے، کہ آپ جنات کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، سودا کرتے ہیں اپنے ایمان کا، پھر وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اب جو ہمارا جن ہے نا، ہمارا ہمزاد، اگر ہم نیگیٹو ہیں، نیگیٹیوٹی ہے ہم میں زیادہ، تو باہر کے شیاطین جنات کو ویلکم کرے گا، ان کو اٹریکٹ کرے گا، ان کو کہے گا وہ بھی اس کو ٹارگٹ کرے، اس کی روح کمزور ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا برائیوں اور گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، بغیر کسی کے کروائے ہوئے۔ ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اگر جو لوگ شرابی ہیں، زانی ہیں، اکثر شاید آپ کی یہ چیز آبزرویشن میں آئی ہو یا دیکھا ہو کہ کوئی انسان بڑا شرابی تھا یا بڑا زانی تھا، کروڑ پتی تھا، اربوں پتی تھا، اب سڑک پہ آ گئے، سارا پیسہ، ہر چیز چلی گئی، بیوی چھوڑ گئی،